مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ساتھیو، آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ کن کن لوگوں کو اپنا رشتہ دار بتاتا ہے، یعنی کیا کیا رشتہ ہے شیطان کا کن کن لوگوں سے۔ شیطان کسے اپنا باپ بتاتا ہے، شیطان کسے اپنی ماں بتاتا ہے، شیطان کسے اپنا بھائی بتاتا ہے، شیطان کسے اپنا دوست بتاتا ہے، یعنی شیطان کس کو کیا بتاتا ہے۔ تو آپ لوگ ان باتوں پر توجہ دیں اور ان باتوں سے بچیں جن جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے شیطان سے ہمارا ریلیشن ہو جاتا ہے، جن جن باتوں کو کرنے کی وجہ سے شیطان سے ہمارا رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو سنو، سر پر دوپٹے کے بغیر رہنے والی عورت میری بیوی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو عورت، جو لڑکی سر پر دوپٹہ نہ رکھے وہ میری بیوی ہے۔ شیطان کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے، جو فضول خرچ کرتا ہے، جائز جگہ خرچ نہیں کرتا، فضول خرچ کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جانے والا میرا بیٹا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع میں، امام سے پہلے سجدے میں جائے تو وہ میرا بیٹا ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں، شیطان کہتا ہے کہ مہمان آنے پر منہ بگاڑنے والا یا منہ بگاڑنے والی عورت میری اماں ہے، یعنی جو مہمان گھر پر آئے اس کی صورت دیکھ کر مہمان کو آنے پر خوشی کا اظہار نہ کرے بلکہ افسوس کرے، غم کرے کہ ہائے مجھے کام کرنا پڑے گا، ہائے مجھے ایسا کرنا پڑے گا، ہائے مہمان کی خاطر تواضع کرنی پڑے گی، تو شیطان کہتا ہے کہ مہمان آنے پر منہ بگاڑنے والی عورت جو ہے وہ میری اماں ہے، اور منہ بگاڑنے والا جو انسان مرد ہے وہ میرا ابا ہے۔ تو سنو، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنے والا میری اولاد ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو شخص بنا بسم اللہ کیے کھانا کھائے وہ میری اولاد ہے۔ شیطان کہتا ہے اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے۔ شیطان کہتا ہے اذان کی آواز سنے اور اذان سن کر نماز کو نہ جائے وہ میرا باپ ہے، اور جو یہ بات کسی کو بتائے وہ میرا دشمن ہے۔ یعنی یہ بہت ساری جو اہم باتیں ہیں، جو یہ اچھی باتیں عمل کرنے والی ہیں، ان باتوں کو اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے تو وہ میرا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کہہ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے جو ان باتوں کو اچھے بتا دے، اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، سر پر دوپٹہ ڈھکنے کی بات، فضول خرچی کی بات، اور امام سے پہلے رکوع سجود میں جانے کی بات، اور بسم اللہ بنا پھڑے کھانے کی بات، اگر ہم ان باتوں کو صحیح ڈھنگ سے عمل کریں، یعنی ہماری قوم کی جوان عورتیں، لڑکیاں، بیویاں، بچیاں اور مائیں ہماری تمہاری سب لوگ سر سے دوپٹہ اوڑھیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب رہیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گی۔ شیطان کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا، فضول خرچ نہ کرو بھائی، فضول خرچی جو ہے نہیں کرنی چاہیے، فضول خرچی نہ کرو۔ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کرو، اور جتنا کرنے کا حکم ہے اتنا کرو، اور رکوع سجود یعنی نماز میں دھیان دو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام سے پہلے نہ ہو جائیں یا امام سے بہت دیر بعد میں نہ ہو جائیں، بلکہ امام جب رکوع میں جائے تو ہمیں ان کے پیچھے ہی رکوع میں جانا ہے، پہلے نہیں جانا ہے، اور امام جب سجدے میں جائے تو امام کے بعد ہی ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ اور ہمارے تمہارے گھر میں مہمان آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل ہی تو کیا ہے جو اللہ نے ہمارے گھر پہ مہمان بھیجا ہے۔ لیکن بہت سے سماج میں، بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہائے مہمان آ رہا ہے، اب اسے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، دن بھر پانی پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، 10 مرتبہ دن میں منہ چلاتے ہیں، کچھ بھی کھائے پیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائے پیے تو اللہ تعالیٰ بے شمار نیکی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا، نماز نہ پڑھنے والا شخص بہت سخت گناہگار ہے۔ تو شیطان خوشی تو ہوگا کہ اذان سنے مسلمان اور نماز کو نہ جائے، تو اس لیے مسلمانوں شیطان نے کہا کہ اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔